متحد ہو جاؤ، یونائٹ ہو جاؤ۔ آج ہمارا ہی نعرہ ہے کہ بٹو گے تو کٹو گے، یہ ہمارا نعرہ ہے کہ بٹو متحد ہو جاؤ۔ تو ہم لوگ تو شیخ کے نام پہ، چوراہا کے نام پہ، انصاری کے نام پہ، پٹھان کے نام پہ، جھارکھنڈ کے نام پہ، بہار کے نام پہ، اتر پردیش کے نام پہ پڑ گئے ہیں لوگ۔ یہ انصاری ہے کہ بھی نہیں دینا ہے، یہ چوراہا ہے اس کو ووٹ نہیں دینا ہے، یہ ملک جی ہیں اس کو ووٹ نہیں دینا ہے، یہ پٹھان جی ہیں اس کو ووٹ نہیں دینا ہے۔ ہم لوگ پٹھان، ملک، سید، شیخ، انصاری، ندا کے نام پہ پٹ مسجد میں ایک مسجد سے باہر ہونے کے بعد ندا، انصاری، منصوری، صفی، فروز، رائن کے نام پہ پٹ گئے۔ دینا ہے نہ ووٹ دینا ہے۔ اے میری قوم، یہ جو آدمی نہیں سمجھتا تھا اور آج بھی آدمی نہیں سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بٹو گے تو کٹو گے۔ اب یہی بات میں تم سے کہوں کہ تم بٹو گے تو کٹو گے۔ مسجد میں جب ایک ہو، عیدگاہ میں ایک ہو، تو مدرسے میں ایک ہو، تو باہر کیوں بٹ رہے ہو؟ اس کو ووٹ نہیں دیں گے، اس کو ووٹ نہیں دیں گے، اس کو بیٹی نہیں دیں گے، اس کو بیٹی نہیں دیں گے۔ اسلام کہتا ہے ایمان اور عمل جس کے پاس ہوگا وہی متقی ہوگا، وہی زیادہ عزت والا ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، the most respectable near Allah is one who is God fearing person۔ سب سے زیادہ عزت والا وہ ہوگا جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اے میری قوم، یہ یہودی اور نصرانی، یہودی مطلب اسرائیل کا یہودی، جناب موسیٰ علیہ السلام کو غلط ڈھنگ سے ماننے والا، نصرانی کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو غلط ڈھنگ سے ماننے والا نصرانی، یہ دونوں ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ ذرا سن لو غور سے، سورہ بقرہ میں آیا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی 0/0 کچھ نہیں ہے، یعنی نصرانی کافر ہے۔ یہ یہودی عیسائی کو کافر کہتے ہیں، یہ نصرانی 0 ہے، کافر۔ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور نصرانی کہتے ہیں یہ یہودی 0 ہے، کافر ہے۔ یہودی نصرانی کو کافر کہتے ہیں اور نصرانی یہودی کو کافر کہتے ہیں، یا دونوں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ اتنا کافر کہتے ہیں ہٹلر نے 50 لاکھ یہودیوں کو کاٹ ڈالا۔ پوری دنیا میں کہیں یہودی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں۔ عرب کے ان دیندار مسلمانوں نے اپنا سینہ کھول کر ان خبیث مردود ذلیل قوم یہودی کو بسنے کے لیے فلسطین کی زمین دے دی، اور اس سانپ کو جس لوگوں نے پناہ دیا تھا، اب یہ سانپ طاقتور بن کر انہی پناہ دینے والے اپنے محسنوں کے بچوں کو کاٹا۔ یہ سانپ یہودی سانپ ہے۔ اس یہودی کو کاٹا کس نے؟ نصرانی نے۔ 50 لاکھ نکالا۔ اس وقت اگر مسلمان فلسطین کا اس خبیث مردود ذلیل قوم کو پناہ نہیں دیتے تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ عرب کے لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں، غریبوں، مسکینوں، بے سہاروں کو سہارا دینے کی تاریخ ان کی پرانی نہیں ہے۔ انہوں نے پناہ دی اور آج یہی ذلیل اس کو ڈنک مار رہے ہیں، ڈس رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو امریکہ کا عیسائی یہودی کو ذلیل کہتا ہے، جو جرمنی کا ہٹلر 50 لاکھ یہودی کو ذبح کر دیا، اور جو تھوڑا سا بچا کشتی پہ ڈال کے ایک سمندر میں پھینک دیا تاکہ یہ زندہ رہے، ان کی ذلیل حرکت کو دیکھ کر لوگ پیچھے آئیں گے تو کہیں گے کہ ہٹلر نے 50 لاکھ کو کیوں کاٹا تھا۔ ان کی حرکتوں کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ ہٹلر نے صحیح کاٹا تھا۔ تو آج جو کچھ فلسطین میں یہ یہودی کر رہے ہیں، اب لگ رہا ہے کہ ہٹلر نے جو کاٹا تھا وہ صحیح کیا تھا۔ اس مٹھی بھر کو بھی کیوں کشتی میں چھوڑ کے سمندر میں ڈال دیا، اسے بھی کاٹ دینا تھا تاکہ فلسطین کے مسلمانوں کو سکون اور چین ملیا ہوتا۔ یہ تو الگ بات ہے، مگر میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں، یہودی یا نصرانی کو کافر کہنے والا، نصرانی یہودی کو کافر کہنے والا، یہ دونوں ایک ہو گئے، دونوں گلے گلے
مل گئے، یعنی اسرائیل کا یہودی، امریکہ کا نصرانی، آ جاؤ مسلمانوں کو مٹا دو، آ جاؤ۔ حضور نے کہا تھا 1400 سال پہلے، ابو داؤد شریف حدیث، حضرت سلمان حدیث پاک کے راوی فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں ایک دوسرے کو آواز دیں گی کہ آؤ اور مسلمانوں کو کھا جاؤ۔ جیسے دسترخوان کھانے کے بعد آواز لگائی جاتی ہے کہ آؤ کھانے والے آؤ کھانا کھاؤ، چاروں طرف سے لوگ دسترخوان پہ ٹوٹ جاتے ہیں اور کھانے میں لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح اخیر زمانے میں ساری قومیں ایک دوسرے کو آواز دیں گی کہ آؤ مسلمانوں کو کھا جاؤ۔ حضور نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم لوگ اس زمانے میں کم ہوں گے کیا کہ لوگ ہم کو کھا جائیں گے؟ آقا نے کہا لا لا، نہیں نہیں، تم کم نہیں ہوگے، تمہاری تعداد تو اتنی زیادہ ہوگی کہ تم کثیر تعداد میں دنیا میں ہوگے، لیکن تمہاری عزت اتنی کم ہو جائے گی، تمہاری حیثیت سیلاب کے زمانے میں پانی کے اوپر میں بہنے والی گھاس کے برابر ہو جائے گی، اتنے تم ہلکے ہو جاؤ گے کہ پانی پہ بہنے والے تیز طاقت کے سارا گھاس کی طرح تم رہو گے، کوئی وزن تیرا دنیا میں نہیں رہے گا۔ کہا گیا سرکار کیوں ایسا ہوگا کہ ہم بے وزن ہو جائیں گے کروڑوں تعداد میں رہنے کے بعد؟ کہا ایک بیماری تیرے اندر پیدا ہو جائے گی جس کی وجہ سے تم دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے اور ساری قومیں تجھ کو کھانے کے لیے ایک دوسرے کو آواز دیں گے، جیسے یہ خبیث مربوط فرانس والا، برٹین والا، امریکہ والا سب بولتا، کوئی بولتا غازہ والے کو مصر بھیج دو، کوئی بولتا یہاں کے لوگوں کو جارڈن بھیج دو، کوئی بولتا سعودی عرب میں زمین بہت لمبی چوڑی ہے اس کو وہاں بھیج دیا جائے، زمین اس کی سی مٹی سے یہ لوگ پیدا ہوئے، مگر آج کوئی اس کو فٹ بال کی طرح وہاں بھیجنے کا مشورہ دے رہا ہے، کوئی وہاں بھیجنے کا مشورہ دے رہا ہے، کوئی لیبیا بھیجنے کا مشورہ دے رہا ہے، ہماری زمین ہمیں ہٹا کے وہاں وغیرہ بنانے کا، وہاں صاف ٹورسٹ پلیس بنانے کا پلان بنایا جا رہا ہے۔ حضور نے 1400 سال پہلے کہا تھا اس زمانے میں ساری قومیں اس پر ٹوٹ پڑے گی، کیوں؟ ایک بیماری تیرے اندر پیدا ہوگی جو تیری ہیبت جو کافر کے دل پہ ہے اس ہیبت کو مٹا ڈالے گی۔ وہ ہیبت کون سی ہے؟ وہ بیماری کون سی ہے؟ وہ بیماری ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت، مکان، دکان، گاڑی، چھکڑا، صاف فال، فیسلنگ، الیکٹریکل کام، گرینائٹ، ماربل، ٹائلز، موزیک، صوفہ، کار، فرنیچر، لائٹنگ کا مقابلہ، بلیٹ کا مقابلہ، کار کا مقابلہ۔